الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، پروگرام ترجمہ قرآن انوار البرہان بسلسلہ کنز الایمان، موضوع نمبر 5، مصیبت ٹالنا، بیماروں کو شفا دینا، بے اولادوں کو اولاد بالذات دینا، یہ اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اس موضوع کے حوالے سے آج ابو الانوار ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی انوار البرہان لیے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اس موضوع سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مصیبت کو ٹالنا یا بیماروں کو شفا دینا، صحت یاب کرنا، یا پھر بے اولادوں کو اولاد عطا کرنا، یہ بذات اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ کام حقیقتاً اللہ تعالی ہی کرنے والا ہے. اسی کی ذات ان کاموں کو سر انجام دیتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے آج ہم اسی بات کو پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید تو ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما کہ یہ کام بذات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اس رہنمائی کے لیے ہم نے قرآن سے سوال کیا تو چند آیتیں ہمارے سامنے جو ہے وہ واضح ہو گئی، روشن ہو گئیں، اور ہمارے دل کو ان آیتوں نے نور علی نور کر دیا، جگمگا دیا. آئیے ان آیتوں کو قرآن مجید فرقان حمید سے ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ انعام جو کہ 7ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 17 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کا اعلان فرما رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ آیت کچھ اس طرح ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی مصیبت آپ کو گھیر لے، آپ کو پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ کوئی بھی اس کا دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس تکلیف سے نجات نہیں دے سکتا، کوئی بھی اس تکلیف کو ختم نہیں کر سکتا. اللہ، مگر اللہ کی ذات، مگر وہی اللہ ہی کی ایک ذات ایسی ہے کہ جو اس مصیبت کو دور کر سکتی ہے. اس آیت مبارکہ سے واضح طور پر یہ پتہ چلا کہ مصیبت اگر کسی کو کسی قسم کی پہنچ جائے تو وہ مصیبت اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ بھی فرمایا
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اگر کسی کو کوئی اچھائی پہنچ جائے، کوئی بھلائی پہنچ جائے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بہرحال ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ دیکھیں مصیبتوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس آیت مبارکہ میں سورہ انعام کی 70ویں آیت میں یہی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں کو اللہ کے علاوہ کوئی تم سے دور نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ دوسری آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 11 میں 2 آیتیں موجود ہیں جو کہ سورہ یونس کی ہیں، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 107۔ دونوں میں ایک ہی طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان ارشاد فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 12، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اور جب کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کیا کرتا ہے؟ دعانا، ہمیں پکارتا ہے، ہمارے سے دعا کرتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے۔ لِجَنبِهِ او قائدا او قائما، کبھی لیٹ کے پکارتا ہے، کبھی بیٹھ کے پکارتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے پکارتا ہے، ہمیں یاد رکھتا ہے، لیٹے بیٹھے اٹھے۔ اور فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ، اور پھر جب ہم اس کی اس پکار پر، اس کی لبیک، اس کی جو ہے وہ دعا پر، اس کی التجا پر، اس کے یاد کرنے پر، جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے، مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى دُرٍّ مَسَّهُ، فرمایا کہ پھر یہ تکلیف دور ہونے کے بعد چلا جاتا ہے، اور یہ گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں، حالانکہ یہ تکلیف کس نے دور کی؟ یہ ہم نے تکلیف کی دور کی۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تکلیف کو دور فرماتا ہے۔ اسی طرح کی دوسری آیت 107 میں بھی موجود ہے سورہ یونس کی، لیکن بہرکیف ہم آگے چلتے ہیں۔ 2 جگہ یہی آیت ہے۔ ناظرین ہم یہ بھی بیان کرتے چلیں، پارہ نمبر 7 سورہ انعام اور پارہ نمبر 11 سورہ یونس، ان دونوں میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ 2 جگہ آیت موجود ہے، اور تیسری آیت ہم نے یہ بیان کی سورہ یونس کی 12 نمبر۔ تھوڑا سا یہاں آیت میں مسٹیک ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے اس کی یہ وضاحت یہاں کر دی۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ مصیبت ٹالنا، بیماروں کو شفا دینا، اور پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنا، جو ہے بے اولادوں کو اولاد عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ 15ویں پارے کی طرف جب اگر ہم چلیں تو 15ویں پارے میں بنی اسرائیل سورت موجود ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا بیان پھر فرمایا، اور آیت نمبر 56 میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے علاوہ جن بتوں کو تم پکارتے ہو، یا جن نبیوں کے بت تم نے بنا کے رکھے ہیں، اور ان بتوں کو تم اللہ کے علاوہ یہ گمان کرتے ہو کہ
وہ تمہاری پکار سن لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یملکون، تو وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، وہ کوئی نفع و نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتے. کشف الضر عنکم، وہ تم سے نہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، فلا تحویلا، اور نہ ہی وہ اس بیماری کو، دکھ کو، پریشانی کو وہ تم سے پھیر سکتے ہیں. تو یہ کام کون کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کام ہم ہی ہیں جو کرتے ہیں کہ تم سے تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. تو یہ جو بت تم نے بنائے ہوئے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ یہ بت تم نے انبیاء علیہ السلام کے ہی کیوں نہ بنائے ہوں. اور یقیناً جہاں جہاں بھی اس طرح غیر اللہ سے جو ہے منع کیا گیا ہے وہاں اکثر مقامات پر بت مراد ہیں. اور وہ لوگ مشرکین یہ بت بھی کن کے بنایا کرتے تھے؟ یہ اپنے نبیوں کے بت تراش لیا کرتے تھے. تو رب کائنات نے ان کی نفی فرمائی کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مٹی کے بت جو ہے تمہاری تکلیف کو دور کر سکیں، بلکہ تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. وہی اپنے بندوں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے، لے جاتا ہے. 17ویں پارے کی طرف اگر ہم بڑھیں تو سورہ انبیاء موجود ہے، آیت نمبر 84 بھی یہاں پر موجود ہے، جس میں رب کائنات نے واضح طور پر پھر ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. فرمایا رب کائنات نے، ہم نے ان کی دعا کو سن لیا، اور ہم نے جب ان کی دعا، ان سے مراد کون ہے؟ ایوب علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے یہاں. ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا رب کائنات نے ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، اور جب ہم نے ان کی دعا کو سن لیا تو کیا کیا ہم نے؟ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو تکلیف ان کو پہنچی تھی، جو مصیبت ان کو پہنچی تھی، وہ ہم نے ان سے دور کر دی. تو اس آیت مبارکہ میں جب یہ بیان ہے کہ ہم نے اس تکلیف کو دور کر دیا، اس پریشانی کو دور کر دیا، اس مصیبت کو دور کر دیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں یاد کیا تھا، انہوں نے ہمیں پکارا تھا، انہوں نے ہم سے دعا کی تھی، ہم نے ان کی دعا کو سن لیا، ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، تو ہم نے ان سے اس تکلیف کو دور کر دیا. پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو شفا عطا فرماتا ہے. شفا دینا یہ رب کائنات کا کام ہے، اور وہی اس کام کو اپنے بندوں سے جو ہے وہ بندوں پر لاگو کرتا ہے تاکہ بندوں سے مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں. آئیے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ پارہ نمبر 19 میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 کی طرف ہم چلتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جب میں، یعنی یوں سمجھیے آپ کہ یہاں بھی انبیاء علیہ السلام میں کہ پیچھے سے بہت گفتگو چل رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اس طرح دعا کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں، تو وہی ہے خدا، وہی اللہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ شفا دینا، یہ انبیاء علیہ السلام بھی یہی اعلان کرتے آئے کہ شفا اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں ہم اپنے موضوع کو، تو 24ویں پارے میں چلتے ہیں تو سورہ زمر ہمیں نظر آتی ہے، جہاں 38 آیت موجود ہے، اور 38 یعنی 38 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا، اور وہ کیا تھا؟ ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے تکلیف کا ارادہ کر لے، میرے لیے تکلیف پہنچا دے مجھے،
تو ہل ہن کاشفات درہی، تو کیا کوئی ایسا ہے جو اس کی بھیجی ہوئی، اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر دے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ رحمت کا ارادہ فرما لے، تو کیا کوئی ایسا ہے؟ ہل ہن، کیا کوئی ہے ایسا؟ ممسکات رحمتی، کہ اس کی رحمت کو ہم سے روک سکے؟ یعنی جو تکلیف یا رحمت اللہ ہمیں دینا چاہے تو کوئی اس کو ہم سے پھیر نہیں سکتا۔ تکلیف کو پھیرے گا کون؟ وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ وہ تکلیف کو دور فرما دے، تکلیف کو لے جائے۔ پارہ نمبر 25 میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ شورى موجود ہے، جہاں آیت نمبر 49 پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اناثا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، اب جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ اولاد دینا بھی اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو اولاد دے سکے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن یہاں بھی بیان اسی کا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اناثا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ ذکور۔ کیا ہے؟ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نواز دیتا ہے، بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ کوئی اور ہے کہ کوئی دے کر دکھائے؟ بے شک یہ تمام کام اللہ ہی کے ہیں۔ ناظرین، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے یہ چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ مصیبت کو ٹالنا یا اپنے بندوں کو شفا دینا، بے اولادوں کو اولاد دینا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے اس چیز کی بذات توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ناظرین، ہم جو ہے ایک چیز دیکھتے ہیں، یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آج کی آیات میں ہم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا: مصیبت کو ٹالنا، بیماروں کو شفا دینا، بے اولادوں کو اولاد عطا کرنا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ 3 چیزوں پر آج ہمارا کلام رہا، اور قرآن مجید سے ہم نے ثابت بھی کیا، اور قرآن نے اس کا بیان بھی فرمایا کہ مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا، بیماروں کو اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، بے اولادوں کو اللہ کے سوا کوئی اولاد عطا نہیں کر سکتا۔ لیکن ناظرین، اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، ایک سوال ہم آپ کو دیں، تو سوچئے آپ اس سوال کا کیا جواب بنے گا۔ یہاں فرمایا کہ بے اولاد کو اولاد کوئی نہیں دے سکتا، جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی ہے سورہ شورى کی، لیکن اسی قرآن میں جہاں یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، وہاں قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے آ کر یہ کہا تھا کہ میں تجھ کو ایک ستھرا بیٹا دوں گا۔ لفظ یہ موجود ہے، میں دوں گا، ستھرا لڑکا۔ تو یہ تو دیکھیں، یہاں پر اس آیت میں سورہ شورى میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اور وہاں دوسری آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کے خوشخبری سناتے ہیں کہ میں تجھ کو ایک ستھرا، صاف ستھرا، ایک خوبصورت، پاک صاف، ذکی بیٹا دوں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کیسے دے سکتے ہیں بیٹا؟ قرآن جھوٹ بول نہیں سکتا، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، جھوٹ جیسی نحوست سے، برائی سے اللہ تبارک و تعالی ہر برائی سے پاک ہے، جھوٹ سے بھی پاک ہے، اس کا کلام بھی سچا ہے، وہ خود بھی سچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اولاد دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے، لڑکے دے، کسی کو لڑکیاں دے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ جبرائیل جا کے مریم کو خوشخبری سنا دو۔ اب جبرائیل آئے اور آ کر کہا، اے مریم، میں تم کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لڑکا دوں گا، پاک صاف
بیٹا دوں گا. تو پتہ چلا جبرائیل بھی لڑکا دیتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں لڑکا اور لڑکی میں دیتا ہوں، اور دوسری آیت میں یہ ملتا ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ میں مریم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں کہ میں تم کو دوں گا وہ لڑکا. خوشخبری نہیں بلکہ لفظ یہ کہ میں تم کو ایک لڑکا دوں گا. تو ناظرین اس کا معنی یہ ہے، یاد رکھیں قرآن کی ایک آیت کی طرف نظر نہ کی جائے بلکہ قرآن مجید کے سیاق و سباق کو، اس کے اول تا آخر کو، اس کے جو ہے وہ شان نزول کو، ہر چیز کو دیکھا جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ رزلٹ نکالا جائے گا. ایسے ہی لوگ جو ہے ایک آیت سنا کر کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا اور باقی سب کی نفی کر کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اللہ والوں سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ غلط ہے. ہم نے دو آیتیں، دو بیان آپ کے سامنے قرآن مجید کے رکھے. ایک میں اللہ نے فرمایا کہ میں اولاد دیتا ہوں، دوسری جگہ جبرائیل کا قول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جبرائیل نے جا کے مریم سے کہا کہ مریم میں اولاد دیتا ہوں. تو اس کا رزلٹ ناظرین یہ ہے، نتیجہ یہ کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، یہ صحیح ہے دونوں باتیں، یہ غلط نہیں ہے، اس میں ایک بھی غلط نہیں ہے. صرف فرق کیا ہے، ہمیں نتیجہ نکالنا ہے کہ کیسے درست ہے، یہ دونوں باتیں کیسے درست ہو سکتی ہیں. اس کا طریقہ وہی جو ہم نے پچھلے اپنے سلسلوں میں بیان کیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ اولاد میں دیتا ہوں، لڑکے میں دیتا ہوں، لڑکے میں دیتا ہوں، تو بالذات دیتا ہوں، اپنی طاقت سے دیتا ہوں، جو ہے ذاتی طور پر میں لوگوں کو اولاد عطا کرتا ہوں. اور جبرائیل کو جو ہم نے بھیجا، جبرائیل کو ہم نے یہ طاقت دی، یہ قوت دی، ہم نے اس کو یہ منصب عطا کر دیا، اے جبرائیل جاؤ جا کر مریم کو ایک بیٹا عطا کر دو. تو گویا جبرائیل بھی اولاد دے سکتے ہیں، لیکن جبرائیل اپنی طاقت سے نہیں دے سکتے، اپنی قوت سے نہیں دے سکتے، ذاتی طور پر نہیں دے سکتے، اپنے منشا کے مطابق نہیں دے سکتے، بلکہ یہ تمام کام جبرائیل علیہ السلام اگر کریں گے تو یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطائی طاقت سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے طاقت جبرائیل کو، اس عطائی طاقت سے یہ اولاد دے سکتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں آتا اگر کوئی کہہ دے کہ جبرائیل نے حضرت مریم کو ایک لڑکا عطا کیا، تو نہ اس سے شرک لازم آئے گا اور نہ ہی یہ کوئی قرآن کے خلاف ہوگا، بلکہ اس کا معنی یہ لیا جائے گا جب اللہ کا حکم آ جائے تو یہ کہا جائے گا اللہ اولاد دیتا ہے ذاتی طور پر، اس کو کسی نے یہ طاقت عطا نہیں کی، اس کی اپنی ہے طاقت. لیکن جبرائیل علیہ السلام یا کوئی نبی یا کوئی ولی کسی کو اولاد عطا کر دے تو وہ اپنی طاقت سے نہیں دے گا، اپنی قوت سے نہیں دے گا، بلکہ جو اللہ نے ان کو طاقت عطا کی ہے اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو دے دیتے ہیں. اور یہ دینا بھی اللہ ہی کے حکم سے. گویا اگر کوئی اور بھی اولاد دے دے تو حقیقتاً وہ اولاد اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہے اور مجازاً اس کے بندے دے دیتے ہیں. یہی حال بیماروں کو لے لیجیے آپ. بیماروں کی بیماری دور کرنا، مصیبت زدوں کی مصیبت کو ٹال دینا، ان پہ بھی آپ اگر غور کریں تو دیکھیں بیماری کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی بیماری چھو جائے، مصیبت آ پہنچے، تم بیمار ہو جاؤ، تو کون ہے جو تمہاری بیماری کو دور کرتا ہے؟ فرمایا اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری بیماری کو دور نہیں کرتا، کوئی پریشانی کو، مصیبت کو تمہاری دور نہیں کرتا. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں ناظرین جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر کی نے جو ہے وہ ہماری بیماری دور کی، پریشانی دور کی، مصیبت دور کی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. تو ناظرین اسی طرح جب ہم کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چل جائیں، کسی نبی کی بارگاہ میں چلے جائیں، کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، جیسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کا یہ معمول رہا کرتا تھا کہ جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، مصیبت پہنچتی تھی، سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے، مسجد میں نہیں جاتے تھے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں التجا نہیں کرتے تھے. صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی مصیبت، ایک صحابیہ جو ہیں ان کو مرگی کا مرض تھا، آئی کہنے لگی آقا یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ کرم فرما دیں، مجھے مرگی ہے یا رسول اللہ، مجھے جب مرگی ہوتی ہے تو میرا تہمد کھل جاتا ہے تو بے حیائی ہو جاتی ہے، میں چاہتی ہوں میری جو ہے وہ میرا ستر نہ کھلے. سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ایسے ہی ہوا کہ جب بھی ان کو مرگی پڑتی تو وہ
جو ہے ستر نہیں کھلتا تھا، اور لیکن انہوں نے عرض یہ کی تھی کہ دعا کریں کہ مرگی ختم ہو جائے، تو سرکار نے فرمایا صبر کر، اللہ اجر دے گا، اللہ اجر دے گا، جنت ملے گی، اگر تو کہے تو مرگی کو دور کر دیتا ہوں، اگر تو کہے تو جنت عطا کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، مجھے جنت چاہیے، مجھے آپ کی محبت چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے، آپ کی جنت میں رفاقت چاہیے، ٹھیک ہے مجھے مرگی سے دور نہ کریں، مرگی مجھ سے دور نہ کریں، مگر یہ دعا کر دیں کہ میرا ستر نہ کھلے۔ اس کے بعد کبھی ان کا ستر نہیں کھلا۔ ایک صحابی کا ہاتھ جو ہے وہ جنگ کے موقع پر جدا ہو گیا، وہ اب دوڑے دوڑے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ دیکھیں بیمار کو شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کے مناظر جو دیکھتے ہیں جو وجود میں ہو رہا ہے، سرکار کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، سرکار علیہ السلام اپنا لعاب دہان لگا کر وہ جو بازو ہے موڑے کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا، کبھی کٹا ہی نہیں تھا، جوڑ نظر ہی نہیں آتا، بلکہ بہترین ہاتھ اسی طرح کام کرتا ہے۔ شفا کس نے دیا؟ حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب لگا کے شفا دے دی۔ ایک صحابی آئے، ان کی تیر لگا آنکھ میں، آنکھ نکل کر ڈیلا باہر گر گیا، وہ ڈیلے کو اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں آئے، آقا یا رسول اللہ، سرکار نے اس ڈیلے کو لیا، اپنا لعاب مبارک لگا کر اس کی جگہ پر آنکھ کے سوراخ میں رکھ دیا، اور وہ صحابی فرماتے خدا کی قسم ایسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے یہ آنکھ پہلے دیکھا کرتی تھی، بلکہ بعض روایت میں یہ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اچھا کام کر رہی تھی پہلے والی آنکھ سے۔ تو پتہ چلا دیکھیں یہ شفا دینا، مصیبتوں کو دور کرنا، یہ اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، اللہ والے کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں، مزارات پہ لوگ جاتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں، اور بھی یہ کام کر دیتے ہیں، مصیبتوں کو اللہ والے ٹال دیتے ہیں، بیماریوں کو اللہ والے دور کر دیتے ہیں، بے اولادوں کو اللہ والے اولاد دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کام میں کرتا ہوں، تو صحیح فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقتاً باقی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اس کا رزلٹ کیسے نکالا جائے؟ ہم آنکھوں سے مشاہدہ کچھ کرتے ہیں، قرآن مجید میں کچھ لکھا نظر آتا ہے، یا لوگ ہمیں قرآن سے کچھ نکال کے دے دیتے ہیں، اور مشاہدے میں جو ہو رہا تھا اس کا لوگ ہم سے انکار کرا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا بھی رزلٹ ایسے ہی نکلے گا کہ دیکھیں بیماروں کو شفا دینا، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کر دینا، یہ اللہ کے علاوہ واقعی کوئی نہیں کرتا۔ اس پر ہمارا بیلیو ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی شان کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے اس کی شان ہے، کہ واقعی اس کے علاوہ کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی مصیبت کو دور کر ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی اولاد دے ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ہم مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ والے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ناظرین، جب قرآن میں یہ بھی موجود ہے وہ بھی موجود ہے، تو اس کا رزلٹ پھر اسی طرح نکالیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں یہ فرمایا کہ میں شفا میں ہی دیتا ہوں، مصیبت کو میں ہی دور کرتا ہوں، اولاد میں ہی دیتا ہوں، تمام اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو وہ طاقت کسی نے دی نہیں، وہ خود دیتا ہے، لیکن اللہ کے بندے جب یہ کام کر دیں، مصیبتوں کو دور کر دیں، اللہ والے جو ہے وہ بیماروں کو شفا دے دیں، اللہ والے جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو اولادیں عطا کر دیں، تو یہ ان کی اپنی طاقت نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا کی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جب یہ بات اللہ کو پسند ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے، اللہ والے جو شفا دے رہے اللہ کے حکم سے، اللہ والے جو مصیبتوں کو دور کر رہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ والے جو اولاد دے رہے وہ اللہ کے حکم سے، تو پتہ چلا ان کا اولاد دینا، ان کا شفا دینا، ان کا مصیبتوں کو دور کر دینا یہ اللہ کے حکم سے، تو گویا کہ یہ بھی ان کا کام کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہوا، گویا کہ انہوں نے اولاد دی تو اللہ نے اولاد دی ہے، انہوں نے مصیبت کو دور کیا تو اللہ نے مصیبت کو دور کیا ہے، انہوں نے بیماروں کو شفا دی تو گویا وہ اللہ نے ان کو بیماروں کو شفا دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کا سب کچھ ہے اللہ ہی کا دینا، لیکن اللہ اپنے بندوں سے یہ کام اس لیے کرواتا ہے تاکہ بندوں کو فائدہ پہنچانا سیکھ جائیں، بندوں سے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ ہاں بس فرق وہی ہے کہ اللہ کا جب اللہ کے بارے میں آیت بیان کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ذاتی طور پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور جب اللہ کے علاوہ کسی کی طرف یہ باتیں منسوب کر دی جائیں کہ فلاں نے مجھے یہ دے دیا، فلاں نے مجھے یہ دے دیا، فلاں نے مجھے اس مصیبت سے نکال دیا، فلاں نے مجھے شفا دے دی، فلاں نے مجھے جو ہے وہ اولاد عطا کر دی، تو یہاں یہ معنی ہوں گے کہ اللہ نے ان کو طاقت عطا کی، یہ اپنی عطائی اللہ کی دی ہوئی عطا سے یہ ہمیں عطا کرتے ہیں،
جیسے کہ بخاری شریف میں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ مجھے دیتا رہتا ہے اور میں لوگوں میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ تو پتہ چلا ناظرین کہ اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ قرآن مجید کا آج یہ نکلا کہ جہاں جہاں اس قسم کی آیتیں آتی ہیں کہ اللہ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا اور پھر وہ کام کوئی اور کر دے، تو بس اس کا معنی یوں ہی رزلٹ نکال لیا کریں کہ بذات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس بندے سے چاہے یہ کام کرا لے تو وہ بندے بھی اس کام کو کر دیتے ہیں، شفا دے دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھالنے کے لیے ہمارے یہ تمام سلسلے جو ہم کر رہے ہیں بیٹھ کر، یہ تمام سلسلے ترتیب وار دیکھتے جائیے، سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے۔ اس سے آپ کو قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی دو آیتیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں، ملتی ہیں، تو اس کا نتیجہ نکالنے کا طریقہ ہم یہاں پر آخری میں چند لفظوں میں اس طرح بیان کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب یہ چیزیں کسی میں پائی جائے تو یہ اس کی عطا کی ہوئی ہیں۔ ذاتی اور عطائی کا جب ہمیں معاملہ سمجھ آ جائے گا تو نہ شرک شرک رہے گا، نہ بدعت بدعت رہے گی، ہر شے اپنے جو ہے وہ منصب پر، اپنے مقام پر درست نظر آئے گی۔ ان سلسلوں کو دیکھتے رہیے۔ آج کے اس سلسلہ نمبر 5 میں کہ مصیبت کو ٹالنا، بیماروں کو شفا دینا، اور جو ہے بے اولادوں کو اولاد عطا کرنا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس سلسلے کو آپ پھر دوبارہ غور سے دیکھیے گا، سنیے گا۔ آپ سے اس سلسلے کے ساتھ آپ کا مترجم ابو الانوار ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔